علماء کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، کچھ بھی سننے اور سنانے سے قبل آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سید الابرار و اخیار کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے محبوب بندوں کا اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم جیسے گناہ گاروں سے اپنا ذکر کرا لیا کرتا ہے۔ مفتی صاحب کی ایک کرم نوازش کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو ایسا موضوع شان حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و شان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری زبان میں وہ قوت کہاں کہ ہم حضرت علی کی شان، حضرت فاطمہ کی شان بیان کریں۔ یہ تو ان کا ہم پر کرم و احسان ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی شان میں لب کشائی کا موقع دیا کرتے ہیں۔ آئیے، شاعر کہتا ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، صحابہ ولایت کے بھی سلطان علی ہیں، صحابہ ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، ہر سال میں نبی پہ قربان علی ہے، ہر سال میں نبی پہ قربان علی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے، صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے۔ میں شم میں شبستان ولایت کہوں کس کو، میں شم میں شبستان ولایت کہوں کس کو، دل بول اٹھا شم میں شبستان علی ہے، دل بول اٹھا شم میں شبستان علی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، مکتے میں ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ یہ ہے حضرت علی کی شان۔ ایک شاعر حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں کہتا ہے
یوں تو مریم بھی ہیں ہاجرہ بھی، یوں تو مریم بھی ہیں ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہیں آسیاں بھی، یوں تو مریم بھی ہیں ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہیں آسیاں بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، میرا موضوع حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی شان بیان کرنا ہے، پر میری طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ ایک کلام میں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بھی پیش کر دوں۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں، حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، اور حسین مثبت، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ اور مقطع میں کہتے ہیں، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرامت ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ اور محترم سامعین کرام، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ محترم سامعین اکرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت کو دور کر دے تمام برائیوں سے اور انہیں پاک اور پاکیزہ کر دے، اس طریقے سے جیسے پاک اور پاکیزہ رہنے کا حق۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ وہ دور کر دے ساری برائیوں کو اہل بیت سے اور انہیں پاک اور پاکیزہ کر دے، اس طریقے سے جس طریقے سے پاک اور پاکیزہ رہنے کا حق۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ اہل بیت ہیں کون۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور ایک چادر کے نیچے رکھا اور فرمایا، یہ میری اہل بیت۔ مجھے جو موضوع ملا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ، یہ دونوں وہی ذات ہیں جو اہل بیت میں سے دو ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے، حضرت فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعبادہ، کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے علی تم میرے ساتھ بالکل اسی طریقے سے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے۔ آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، علی منی بمنزلت راسی من بدنی، یعنی علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ حضرت علی کے مقام کو دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، علی کا تعلق
مجھ سے ایسا ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے. جس طریقے سے سر جسم سے جڑا رہتا ہے اسی طریقے سے سرکار فرما رہے ہیں علی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی تم دنیا میں بھی میرے ساتھی ہو، علی تم آخرت میں بھی میرے ساتھی ہو. وہ مقام ہے حضرت علی مشکل کشا کا. آگے بڑھتے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ماجدہ، حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب حضرت علی میرے شکم میں تھے تو نبی کریم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میرے گھر تشریف لاتے، حضرت ابو طالب کے گھر تشریف لاتے تو میرے پیٹ میں یہ بچہ اس طریقے سے حرکت کرتا جب محمد عربی میرے گھر تشریف لاتے کہ میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی. ایک دن حضرت ابو طالب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے فاطمہ بنت اسد تم جب محمد عربی تشریف لاتے ہیں تو کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے جب محمد عربی تشریف لاتے ہیں تو اس طریقے سے پیٹ میں ہلچل کرتا ہے، اس طریقے سے حرکت کرتا ہے کہ میں کھڑی ہو جایا کرتی ہوں. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں تمہیں کندھوں سے پکڑوں گا، جب محمد عربی آئے تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. حضرت ابو طالب نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو کندھوں سے دبا لیا. جب محمد عربی تشریف لائے حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ ابو طالب نے مجھے کندھوں سے دبا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی محمد عربی نے میرے گھر میں قدم رکھا اس طریقے سے میرے جسم میں قوت آئی کہ میں نے ابو طالب کے ہاتھ کو ڈھکیلا اور میں کھڑی ہو گئی. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ تھا جس طرح محمد عربی رخ کرتے میرے گھر میں، جس جانب جاتے وہ اس طرف حرکت کرتا اور میں اس جانب مڑ جایا کرتی تھی. گویا کہ یہ بتا رہے ہیں حضرت علی کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہوں محمد عربی کی طرف پھر بھی پیٹ کرنا گوارا نہیں کرتا. وہ مقام ہے حضرت علی کا. حضرت علی کی جب ولادت ہو جایا کرتی ہے، حضرت علی کی عمر 10 برس کی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو حضرت علی کی. اور دوسری روایت میں آتا ہے، مفسرین کا اختلاف ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا، بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا. حضرت علی کی عمر 10 برس کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عباس سے کہتے ہیں اے چچا جان آئیے حضرت ابو طالب کے گھر چلتے ہیں، ان کے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، وہ اس وقت اچھی حالت میں نہیں ہے، چلیے ہم ان کی کچھ مدد فرماتے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں ہم ان کی کس طریقے سے مدد فرمائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں ان کے کسی بچے کو لے آتے ہیں، ان کو آسانی ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کے گھر گیا تو سرکار نے مجھ سے کہا کہ میں کس بچے کو لوں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ پورے عرب کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول بچپن سے ہی حضرت علی سے محبت فرمایا کرتے ہیں. حضرت عباس کہتے ہیں یہ مجھے کیا، پورے اہل عرب کو پتہ ہے کہ آپ حضرت علی کو ہی لیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت علی کو لے لیا. حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 10 برس کی تھی، میرا قد بھی چھوٹا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میرا قد چھوٹا تھا، میری عمر بھی کم تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور میں دوڑ کر گیا اور سرکار دو عالم کے سینے سے اپنے سینے کو لگا لیا. بچپن کا عالم ہے. حضرت علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر لے کر آتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ختیجہ ان کے پیچھے ہیں. سرکار اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں. مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب سرکار نے سلام موڑا تو میں نے سرکار سے پوچھ لیا اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس اللہ کا دین لے کر آیا ہوں،
जिस अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ उस अल्लाह की इबादत कर रहा था। हज़रत अली फरमाते हैं मैंने सरकार से कहा मुझे भी ये अमल बहुत पसंद आया है, मुझे भी ये अमल करना है। सरकार दो आलम ने कहा अली इस्लाम कबूल कर लो और तुम भी ये अमल करो। हज़रत अली कहते हैं मैं तैयार हो गया। सरकार ने मेरे कान में चुप्पे से कहा कि अबू तालिब से तो इजाज़त ले लो, हज़रत अबू तालिब से तो पूछ लो। हज़रत अली फरमाते हैं मैं अपने वालिद के पास गया, मैंने हज़रत अबू तालिब से पूछा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन कबूल करने को कह रहे हैं कि कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। अबू तालिब कहते हैं जो भी मोहम्मद अरबी तुम्हारे हक़ में फरमाते हैं वो बेहतर है, जो भी मोहम्मद अरबी तुम्हारे हक़ में फरमाते हैं वो बेहतर है। 10 साल की उम्र है, हज़रत अली ईमान ले आते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मैं ईमान ले आया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार से फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अजीज़ व अकारिब को इस्लाम की दावत दो, अपने कुर्बत वालों को इस्लाम की दावत दो। सरकार ने मुझे हुक्म दिया अली जाओ अपनी बिरादरी वालों को बुला के लाओ। हज़रत अली कहते हैं मैं छोटा सा 10-11 साल की मेरी उम्र, मैं मक्के की गलियों में तबलीग करने निकल गया और हर एक शख्स से जो हमारी बिरादरी का है उसका दरवाज़ा खटखटा कर उसे दावत दी। और सब जब सरकार के घर तशरीफ़ लाए, जब सरकार के पास तशरीफ़ लाए, सब ने दावत खाई। जब तक वो दावत खा रहे थे सब बातें कर रहे थे। उसके बाद जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके सामने खुतबा दिया और कहा तुम मेरे अजीज़ हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम मेरे अपने हो, मैं जिस अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ तुम मुझे मान लो, हम उस अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में फैला देंगे। हज़रत अली फरमाते हैं पहले सब बोल रहे थे, सरकार का ये फरमाना था, सब खामोश हो गए। सरकार ने एक एक का नाम लेकर कहा फला तुम तो मेरा साथ दो, फला तुम तो मेरा साथ दो। हज़रत अली फरमाते हैं मैं छोटा था, पीछे बैठा था, मैंने पीछे से देखा सरकार के चेहरे पे मायूसी आई। मेरा कद भी छोटा था, मेरी उम्र भी छोटी थी। मैं अपने पंजों के बल उठ गया और अपने हाथ को आसमान में बुलंद किया और मैंने अल्लाह के रसूल से कहा अना हाफिज़ु का या रसूल अल्लाह, अना नासिरु का या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल जब आपको हिफाजत की ज़रूरत पड़ेगी तो अली आपकी हिफाजत करेगा और जब दीन को मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तन्हा अली दीन की मदद फरमाएगा। वो है हज़रत अली का जज्बा। जब 10 साल की उम्र में इस तरीके का जलवा पेश किया, इस तरीके का जज्बा पेश किया। मकाम और रिफात की बात करते हैं जब हज़रत अली की और ज़्यादा वो होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आज 2 तरीके के फ़िरके बढ़ गए, एक वो जो सिद्दीक़ अकबर को गाली दिया करते हैं, उमर फ़ारूक को गाली दिया करते हैं और हज़रत अली से इश्क का दावा किया करते हैं। दूसरे वो जो हज़रत अली से बुग़्ज़ किया करते हैं। मैं दोनों को मुखातब करके कहता हूँ और हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस को भी बयान करता हूँ और सिद्दीक़ अकबर और अली के दरमियान मोहब्बत को भी बयान करता हूँ। आप सुने, हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, हज़रत अली है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हज़रत अली को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। हज़रत अली कहते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं रात को मैं सरकार के पास था, सरकार ने फरमाया कल रोज़े महशर के दिन अली जन्नत का टिकट बांटेगा, कल रोज़े महशर के दिन अली जन्नत का टिकट बांटेगा। तो एक बात याद रखो, मैं मुखातब करता हूँ और ये कहता हूँ जो लोग हज़रत अली से बुग़्ज़ रखे हैं, जन्नत का टिकट बांटने वाले हज़रत अली हैं और चलो तुम्हारा बुग़्ज़ इस लेवल का है कि तुम कहते हो कि अगर अली जन्नत का टिकट बांटेंगे तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे, तो ये भी जान लो आगे आका फरमाते हैं कि जहन्नम को भेजने वाले हज़रत अली ही होंगे, जहन्नम का टिकट देने वाले भी हज़रत अली ही होंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं रात सरकार ने मुझसे कहा अली जन्नत का टिकट बांटेंगे, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। हज़रत अली मुस्कुराने लगते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हज़रत अली कहते हैं कि लगता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको पूरी बात न बताई। सरकार दो आलम ने फरमाया अली कल रोज़े महशर के दिन तुम जन्नत का टिकट बांटोगे, लेकिन एक बात याद रखना, जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ होगा उसे तुम टिकट नहीं दोगे। तो जो लोग हज़रत सिद्दीक़ अकबर से बुग़्ज़ करते हैं, हज़रत अली से इश्क का दावा करते हैं, वो ये याद रखे कि हज़रत अली उन्हें कभी भी जन्नत का टिकट नहीं देने वाले। और मोहब्बत भी देख ले,
آپس میں محبت بھی دیکھ لیں، کس طریقے سے صحابہ حضرت علی سے محبت فرمایا کرتے ہیں۔ محبت کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ صحابہ حضرت علی سے بغض کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب بھی مجلس میں بیٹھا کرتے تو اس طرح بیٹھا کرتے کہ ان کی نگاہ حضرت علی کی طرف ہوا کرتی، ان کی نگاہ حضرت علی کی طرف ہوا کرتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بابا جان سے پوچھ بیٹھی کہ آپ اس طریقے سے مجلس میں کیوں بیٹھتے ہیں کہ آپ کی نگاہ حضرت علی کی طرف رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے میں ایسے بیٹھتا ہوں کہ جس طرف علی ہو اس طرف میری نگاہ ہو۔ اس طریقے سے محبت فرمایا کرتے ہیں صحابہ حضرت علی سے۔ وہ مقام و رفعت ہے حضرت علی کا، وہ مرتبہ ہے حضرت علی کا۔ قوت کی بات کرتے ہیں، طاقت و قوت کیسی ہے؟ آپ نے مرحب کا نام سنا ہوگا۔ مرحب ایک ایسا شخص جو 1000 کے مد مقابل اکیلے لڑا کرتا تھا۔ جب حضرت علی مرحب کے مد مقابل آئے تو مرحب علی حضرت علی سے کہتا ہے، علی تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں مرحب ہوں، مرحب جو 1000 کے مد مقابل میں تنہا لڑتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میں فقط یہ جانتا ہوں کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور رسول اللہ کا بھی شیر ہوں۔ اور آج روایت میں اور آج گواہ ہے، کتابوں کے ورق گواہ ہے کہ حضرت علی نے وہ ضرب مارا ہے کہ مرحب کے سر پہ وہ تلوار لگی ہے اور اس کے سر کو چیرتے ہوئے، جسم کو چیرتے ہوئے گھوڑوں کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت علی کی وہ ایک ضرب، دنیا و آسمان میں لوگ ہزاروں سال تک عبادت کریں پھر بھی وہ ایک ضرب اس سے بھاری۔ وہ قوت ہے حضرت علی کی۔ آپ خیبر اٹھا کے دیکھ لیں، جب خیبر کا موقع آیا، وہ خیبر جس کا دروازہ 40 گز چوڑا 40 گز لمبا، جس کو اتنے لوگ مل کر کھولا اور بند کیا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے بھی راضی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی راضی ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا اللہ بھی اس سے راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر سب پریشان کہ کل خیبر میں کل کس کو جھنڈا دیا جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں پوری رات سو نہ سکا اس بے چینی میں کہ کل جھنڈا کس کو دیا جائے گا، کہ کل جھنڈا مجھے دیا جائے گا۔ جب صبح کا وقت ہوا، خیبر فتح کا دن آیا تو سارے صحابہ اکٹھا ہوئے۔ اللہ کے رسول نے چاروں طرف دیکھا اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ان کی آنکھ میں کچھ دقت ہے، ان کی آنکھ میں کچھ دقت ہے، انہیں کچھ آنکھ میں تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں علی کیا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں آنکھ میں کچھ تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں آج سے پہلے مجھے کبھی اتنا صاف نہ دکھا جتنا سرکار کے لعاب دہن لگنے کے بعد دکھنے لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے میرے داہنے ہاتھ میں جھنڈا دیا ہے، میں گھوڑے پر سوار ہوا ہوں اور خیبر کے پاس گیا، میں نے الٹے ہاتھ سے اس 40 گز چوڑے دروازے اور اس 40 گز لمبے دروازے کو 3 مرتبہ ہلایا ہے اور اٹھا کر پھینکا ہے تو وہ دروازہ 40 گز دور جا کے گرا۔ وہ قوت ہے حضرت علی کی۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے کوفے میں دعوت کی، ایک شخص آیا، اس نے کہا بہت نام سنا ہے کہ کوئی فتح خیبر ہے جس نے خیبر کو الٹے ہاتھ سے اٹھا کے 40 گز دور پھینک دیا، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ وہ دعوت میں آیا اور لوگوں سے پوچھا وہ فاتح خیبر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ قریب جاتا ہے تو حضرت علی اخروٹ توڑ رہے ہیں، حضرت علی اخروٹ توڑ رہے ہیں، کبھی اس جانب سے توڑ رہے ہیں، کبھی اس جانب سے توڑ رہے ہیں، اخروٹ ٹوٹی نہیں رہی۔ وہ ہنسنے لگا تو حضرت علی نے فرمایا بیٹے کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ حضرت علی نے کہا بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں بتاؤں کیا بات ہے؟ اس نے کہا بتا دیجئے۔ کہا تم سوچ رہے ہو کہ جو بوڑھا بابا اخروٹ نہیں توڑ پا رہا ہے اس نے خیبر کو کیسے اکھاڑ کے پھینکا؟
وہ کہتا ہے ہاں میں یہی سوچ رہا تھا. اس شخص نے کہا اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی کے چہرے کی حیت بدل گئی. حضرت علی فرماتے ہیں, کہا حضرت علی نے مجھ سے فرمایا بیٹا میں اس اخروٹ کو جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں, اور خیبر کو میں نے ایمان کی قوت سے اکھاڑ کے پھینکا تھا. اگر آج بھی کوئی خیبر ہے تو لے کر آؤ, علی اسی طریقے سے خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دے. وہ قوت ہے حضرت علی کی. اور آگے بڑھتے ہیں, حضرت علی کے علم کو دیکھتے ہیں, کیونکہ وقت کم ہے. حضرت فاطمہ کی بھی شان بیان کرنی ہے, دونوں موضوع ہے. حضرت علی کے علم کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت جبریل امین ایک مرتبہ تشریف لائے, حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا, دوسری شکل میں آئے اور کہا علی میں نے سنا ہے تم علم کا دروازہ ہو. حضرت علی نے فرمایا یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں, میں نے تو کہا نہیں. تو انہوں نے کہا بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے. حضرت علی ایک مرتبہ اوپر دیکھتے ہیں, حضرت علی ایک مرتبہ نیچے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جبرائیل ساتوں آسمان پر تو نہیں, جبرائیل ساتوں زمین پر تو نہیں, گویا کہ بس ایک ہی بات رہ گئی, یا تم جبرائیل ہو یا میں جبرائیل ہوں. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں مان گیا کہ آپ علم کا دروازہ ہیں. اس طریقے کا علم ہے حضرت علی کا. صحابہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے میں ہم حضرت علی کا فتویٰ دیکھ لیتے پھر وہاں سکوت اختیار کر لیتے اور اسی فتوے پر عمل کر لیا کرتے. اس مرتبے کا حضرت علی کا علم ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ نبی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی, علی کو علم عطا فرما, علی کو فہم عطا فرما, علی کو حکمت عطا فرما. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ آخرت تک کی کوئی ایسی چیز نہیں, قیامت تک کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تم علی سے سوال کرو اور علی اس کا جواب نہ دے سکے. شاعر کہتا ہے حضرت علی کے علم کی بات ہے, شاعر کہتا ہے جواب کی بات ہے, حوالہ یاد نہیں ہے, حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو, کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. وہ مقام ہے حضرت علی کا. آئیے میں اب آپ کو ایک چیز یہاں پہ ایک نقطہ دیتے چلوں اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت فاطمہ کی شان بیان کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں اہل علم کی توجہ چاہوں گا. پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہاں پہ رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب علم کی بات آئی تو اللہ کے رسول نے مدینہ کا لفظ استعمال کیا, شہر کا لفظ استعمال کیا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. لیکن جہاں حکمت کی بات آئی میں بتا دوں, فقہا فرماتے ہیں حکمت سے مراد یا تو نبوت ہے, کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اس سے مراد ولایت ہے, اس سے مراد طریقت ہے. جہاں اللہ کے رسول نے علم کی بات کی وہاں شہر فرمایا, اور جہاں طریقت کی بات کی وہاں گھر فرمایا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں شہر میں گھسنا زیادہ آسان ہے کہ گھر میں گھسنا زیادہ آسان ہے؟ شہر کا جو دروازہ ہے کوئی کنارے سے کود کے بھی آ سکتا ہے, کوئی اس جگہ سے بھی کود کے آ سکتا ہے, کوئی پیچھے سے بھی داخل ہو سکتا ہے, کوئی کدھر سے بھی داخل ہو سکتا ہے. لیکن گھر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے ہی آنا پڑے گا. میں آپ کو یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ علم تو کوئی بھی حاصل کر لیتا ہے, علم تو
کوئی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے شہر کا لفظ استعمال کیا، لیکن طریقت میں آنے کے لیے امانت دار ہونا پڑتا ہے، ایماندار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جو ایماندار ہو، جو امانت دار ہو۔ اور گھر میں دوست تو بہت ہوتے ہیں، لیکن انسان گھر میں اسی کو لے جاتا ہے جو ایماندار ہو، جس پر بھروسہ ہو۔ اسی لیے علم تو فلاں کو بھی مل گیا، علم تو فلاں کو بھی مل گیا، لیکن طریقت اسی کو ملی جس نے حضرت علی سے وفاداری کر کے دکھائی ہے، جس نے حضرت علی کے قدم کو بوسہ دے کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جب علم کا لفظ استعمال کیا تو شہر استعمال کیا، اور جب طریقت کا لفظ استعمال کیا تو گھر استعمال کیا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت علی کا، یہ علم ہے حضرت علی کا۔ بس ایک آخری گوشے پہ آتا ہوں، پھر انشاءاللہ حضرت فاطمہ کی شان بیان کروں گا۔ 17 رمضان المبارک، کوفے کی سرزمین، حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ 63 سال کی حضرت علی کی عمر، ہاتھ میں چھڑی لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم کے نعرے لگاتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ جب کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچتے ہیں تو حضرت علی، ایک شخص خنجر چھپائے کھڑا ہوتا ہے اور حضرت علی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی گرتے ہیں اور نظر جھکا کے دیکھتے ہیں تو حضرت علی کی داڑھی پہ خون ہی خون لگا ہوتا ہے۔ حضرت علی کا جملہ سنیں، حضرت علی کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی تم اس وقت انتقال کرو گے، تم اس وقت اس دنیا سے جاؤ گے تب تمہاری داڑھی لہو سے لہو لہان ہو جائے۔ پھر حضرت علی بستر مرگ پر آئے اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ یہ ہے حضرت علی کا شان و مرتبہ، حضرت علی کا علم، حضرت علی کی قوت، حضرت علی کی رفعت۔